بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے خلیل بن احمد الفراہیدی کے بارے میں۔ تو فرسٹ آف آل ہے خلیل بن احمد فراہیدی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ آپشن علی بنو تمیم، آپشن با بنو ازد، آپشن جیم بنو فراہید، آپشن دال بنو مزینہ۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی بنو ازد نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے خلیل بن احمد کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن علی کوفہ، آپشن با بصرہ، آپشن جیم دمشق، آپشن دال بغداد۔ تو خلیل بن احمد یہ بصرہ میں پیدا ہوئی۔ بصرہ میں ایک گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، فراہید اس کو کہتے ہیں، وہاں خلیل بن احمد فراہیدی پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے خلیل بن احمد کس سن ہجری میں پیدا ہوئی؟ آپشن علی 100 ہجری میں، آپشن با 200 ہجری میں، آپشن جیم 300 ہجری میں، آپشن دال 400 ہجری میں۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی یہ سن 100 ہجری میں پیدا ہوئی۔ سن 100 ہجری میں خلیل بن احمد فراہیدی بصرہ میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے خلیل بن احمد فراہیدی کی پہلی تصنیف کا کیا نام ہے؟ آپشن علی معجم، آپشن با معجم الادباء، آپشن جیم معجم العین، آپشن دال معجم الصغیر۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی کی پہلی تصنیف کا نام معجم العین ہے، اور یہ پہلی ڈکشنری ہے جو عالمی دنیا میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 5 ہے خلیل بن احمد کا یہ تصنیف کس علم کے بارے میں ہے؟ یعنی خلیل بن احمد فراہیدی نے جو معجم العین لکھا، تصنیف کیا، تو یہ کس علم کے بارے میں لکھا؟ آپشن علی علم لغت کے بارے میں، آپشن با علم اشتقاق کے بارے میں، آپشن جیم علم عروض کے بارے میں، آپشن دال علم النحو کے بارے میں۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی کا یہ تصنیف علم لغت کے بارے میں تھی۔ آپشن علی درست ہے۔ سوال نمبر 6 ہے خلیل مندرجہ ذیل میں سے کون خلیل بن احمد کے استاد ہے؟ آپشن علی امام سبوی جس کو شیخ النحات کہا جاتا ہے، آپشن با امام کسائی، آپشن دال امام اصمعی جو ماہر لغات ہے، آپشن دال سب۔ تو یہ ساری خلیل بن احمد کے اساتذہ کرام ہے، لہذا آپشن دال درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے خلیل بن احمد کے نام کے ساتھ فراہید لکھا جاتا ہے، یہ منسوب بسوئی ڈیش ڈیش ہے۔ یہ نام کس چیز کی طرف منسوب ہے کہ خلیل بن احمد فراہیدی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ آپشن علی محلہ کی طرف منسوب ہے، آپشن با قصبہ کی طرف منسوب ہے، آپشن جیم علاقہ کی طرف منسوب ہے، آپشن دال ضلع کی طرف منسوب ہے۔ تو خلیل بن احمد الفراہیدی کے نام کے ساتھ جو فراہید لکھا جاتا ہے یہ منسوب بسوئی محلہ ہے،
یعنی ایک محلے کا نام ہے، اسی وجہ سے خلیل بن احمد فراہیدی کے نام کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ خلیل بن احمد فراہیدی یہ فراہید نامی محلے میں پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، یہ قول کس کے بارے میں ہے؟ کان یحج عاما ویغزو عاما، ایک سال حج کرتے اور دوسرے سال جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ آپشن علی ابن المقفع کے بارے میں یہ قول ہے، آپشن با امام کسائی کے بارے میں یہ قول ہے، آپشن جیم امام سبوی کے بارے میں ہے، آپشن دال خلیل بن احمد فراہیدی کے بارے میں۔ تو یہ قول خلیل بن احمد فراہیدی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سال حج کرتے اور دوسرے سال جہاد فی سبیل اللہ جاتے۔ سوال نمبر 9 ہے، خلیل بن احمد فراہیدی کے بارے میں یہ قول کس نے کیا ہے؟ رأیت رجلا عقلہ اکثر من علمہ، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کی عقل اس کی علم سے زیادہ تھی۔ آپشن علی ابن منظور نے، آپشن با ابن باجہ نے، آپشن جیم محفوظ نے، آپشن دال ابن مقفع نے۔ تو یہ قول خلیل بن احمد کے بارے میں ابن مقفع نے کیا ہے؟ یہ ابن مقفع کا قول ہے کہ رأیت رجلا عقلہ اکثر من علمہ۔ سوال نمبر 10 ہے، حساب کی سہولت اور آسانی کے بارے میں سوچ کر کردہ کہ اچانک ستون سے ٹکر کھا کر وفات ہوا، تو یہ کون تھا؟ اس سوال کا مقصد اور مطلب یہ ہے۔ آپشن علی ابراہیم یازی نے ایسا کیا کہ وفات ہوا، آپشن با طہ حسین، آپشن جیم فراہیدی، آپشن دال توفیق حکیم۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی حساب کی سہولت اور آسانی کے بارے میں سوچ کردہ کہ اچانک مسجد کی ستون سے ٹکر کھا کر وفات ہوا، مسجد کی ستون سے ٹکر کھا کر وفات ہوا۔ خلیل بن احمد فراہیدی کے سبب موت یہی ہوا۔ سوال نمبر 11 ہے، خلیل بن احمد کب پیدا ہوا؟ آپشن علی 170 سن ہجری، آپشن با 171 سن ہجری، آپشن جیم 172 سن ہجری، آپشن دال 173 سن ہجری۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی کی وفات 173 سن ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 12 ہے، سن عیسوی کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کا وفات کب ہوا؟ آپشن علی 789 سن عیسوی، آپشن با 790 سن عیسوی، آپشن جیم 791 سن عیسوی، آپشن دال 192 سن عیسوی۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی سن عیسوی کے مطابق 789 میں وفات پائی، آپشن علی درست ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، وفات کے وقت خلیل بن احمد کا عمر کتنے سال تھی؟ آپشن علی 70 سال، آپشن با 71 سال، آپشن جیم 72 سال، آپشن دال 73 سال۔ تو وفات کے وقت خلیل بن احمد فراہیدی کا عمر 73 سال تھی۔ سوال نمبر 14 ہے، مدینۃ الاولیاء کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن علی کراچی کو، آپشن با حیدرآباد کو، آپشن جیم سیالکوٹ کو، آپشن دال ملتان کو۔ تو مدینۃ الاولیاء یہ ملتان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بزرگ اور دیندار لوگ مدفون ہے، جیسا کہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس تبریز اور رکن الدین عالم وغیرہ
مدفون ہے، اسی وجہ سے ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو آنے سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔